أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ البقرہ آیت نمبر 194 الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص ماہ حرم میں جنگ کا بدلہ ماہ حرم میں ہی ہوگا اور تمام حرمتوں میں بدلہ یہی برابری کی صورت ہوگی۔ لہٰذا اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آیا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مخصوص تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن اور ایمان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جدال یعنی قتل بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا لہٰذا اسلام نے اسے بحال رکھا۔ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے اتنی ہی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ زیادتی کرتے کرتے ظالم میں شامل ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ مظلوم بن جائے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ پسند کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے۔ اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا، تو اب اگر ہم اپنے اموال سنبھال رکھیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا اموال کو جہاد میں خرچ نہ کرنے کو اس قوم کی ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی حکم کو بجا لانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ بس اس کی تعمیل کر دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اسے دل کی رغبت، محبت اور نہایت احسن طریقے سے بجا لایا جائے۔ پہلی صورت اطاعت ہے اور دوسری احسان۔ احسان اطاعت کا بلند تر درجہ ہے اور عدل کا بھی۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل جب تمام صحابہ کے سامنے اجنبی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز، فرض یا نوافل کا نام نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کے احکام کی بجاوری کے لیے اس کا حکم سمجھ کر کیا جائے گا وہ اس کی عبادت ہی کے ضمن میں آتا ہے، یعنی وہ عبادت ہی سمجھا جائے گا، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہو یا اللہ کے حقوق سے ہو یا معاملات سے ہو۔ ان میں سے ہر ایک کام کو بنا سنوار کر اور شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ اور دل کی رغبت اور محبت سے بجا لانے کا نام احسان ہے۔ احسان جو ہے وہ آپ کے کام میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، بلکہ جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈوا سکتا ہے، بشرطہ کہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اس سے میسر آ سکے، اور اگر نہ میسر آئے تو 3 روزے
تو ایام حج میں رکھے اور 7 گھر واپس پہنچ کر یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام کے باشندے نہ ہوں اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مسعود بن مخرمہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے۔ بدیل بن ورقہ الخزاعی آیا اور کہنے لگا وہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم گمراہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو قربانی کرو، اپنے سر منڈوا دو۔ پھر آپ نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر حجام کو بلایا اور اس نے آپ کا سر منڈوا دیا۔ دبا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، اسی صورت میں کیا کروں؟ آپ نے جواب دیا حج کرو، اللہ سے شرط کر لو اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھولوں گے جہاں تو مجھے روک دے گا۔ مثلاً ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھا تو اب اسے پورا کرنا لازم ہے، اور کسی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکا تو بھی اس کو قربانی دینا ہوگی۔ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے یا اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے، اور جس وقت تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس وقت تک اس کی قربانی ہو چکی ہے اس وقت تک سر نہ منڈوائے۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں جو حج اور عمرے سے روکنے کی وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ کعب بن اجرہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا۔ میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر مجھے فرمایا سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ اپنے گھر پہنچ کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منی میں ٹھہرے کہ لوگ آپ سے مسائل حج پوچھیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے خیال نہ رہا، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہ رہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ جو کام بھی کسی نے آگے پیچھے کیا تھا آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوہری جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکہ میں یا اس کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا کچھ مشکل نہیں۔ میقات کے باہر سے آنے والے لوگ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر سکتے ہیں۔ اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ احرام باندھ کر عمرہ کرے، پھر احرام نہ کھولے نہ سر منڈوائے جب تک حج کے ارکان بھی پورے کر لے، ایسے حج کو قران کہتے ہیں۔ اور اگر عمرہ کر کے سر منڈوا لے اور احرام کھول دے پھر حج کے لیے نیا احرام باندھے تو اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور اسی حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ قران اور تمتع کرنے والے پہ قربانی لازم ہے، یعنی ایک بکری یا گائے یا اونٹ جس میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قربانی میسر نہ آ سکی تو وہ 10 روزے رکھ لے، اور 3 روزے تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ تک، اور باقی 7 روزے حج سے فراغت کے بعد گھر واپس آ کر رکھ لیں۔ جو لوگ میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں صرف حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے جسے حج افراد کہتے ہیں، اور ان پر قربانی واجب نہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکاری، نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد رات ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد رات و پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والوں، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے۔
حج کا احرام اسی مدت کے اندر باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا، البتہ عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جحیفہ سے، نجد والے قرن منزل سے، یمن والے یملم سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے آپ سے پوچھا محرم کیا پہنے؟ فرمایا نہ وہ قمیص پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہو یعنی خوشبو لگی ہو، اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔ ہر وہ حرکت یا کلام جو شہوت کو اکساتا ہو رفث کہلاتا ہے، اس میں جمع بھی شامل ہے۔ فسوق اور جدال اور ایسے ہی دوسرے گناہ کے کام اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں، تاہم احرام کی حالت میں ان کا گناہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی، نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا، یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہ لاتے اور کہتے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اپنے ساتھ زیادہ راہ یا ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور بلا ضرورت مانگنا اور پیشے کے طور پر مانگنا تو بدترین جرم ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ رہے گا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل، رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو معشر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس کی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، ورنہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ جاہلیت کے غلط اعتقادات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ حج کے دوران تجارت کرنا مکروہ خیال کرتے تھے اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فرما دی، جبکہ اصل مقصد حج ہی ہو اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں کچھ خلل واقع نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منی میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز بازار لگا کرتے تھے۔ صحابہ نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارکان حج میں سے عرفات میں وقوف بہت ضروری بلکہ رکن اعظم ہے، یعنی بہت بڑا رکن ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ حج نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ نے 3 بار فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ منی کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو تیسرا دن ٹھہرا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جس نے طلوع فجر سے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج پا لیا۔ معشر الحرام مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے، اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کر لے جائز ہے، سوائے وادی محصر کے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہرے اور وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو تمتع کی نیت سے عمرے کے بعد احرام کھولتے جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے، اور اگر تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں۔
اور سب لوگوں کے ساتھ رات مصطلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر کرے، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مصطلفہ سے منا لوٹے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کنکریاں مارتے وقت اسی طرح ذکر، تکبیر اور تحلیل کرتا رہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانے، چونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ذکر پہلے فرمایا، گویا مومن کو دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی چاہیے ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر بھلائی کے لفظ میں جو وسعت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، یہ بہت جامع دعا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اکثر اوقات میں بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ان دو آیات میں ایک دنیا دار اور مومن کے مقاصد زندگی کا عکس پیش کیا گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی زندگی کے تمام تر مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے، اس کی تمام کوششیں اسی مقصد میں صرف ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر کا رکھا ہوتا ہے، یہی کچھ اس کا حصہ ہے۔ آخرت میں اگر اس کے کچھ نیک کمال تھے بھی تو اسے کچھ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں مومن کا مقصد اگرچہ مفادات کا حصول ہوتا ہے اور اسے مل بھی جاتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کے مفادات بھی اس کے لیے ممنوع نہیں، بلکہ اس میں بھی اتنا حصہ اسے ضرور ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں کر رکھا ہوگا۔ لہٰذا اس دعا کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار سے دنیا بھی طلب کرتا ہے اور آخرت کے فائدے بھی، لہٰذا ایسے ہی لوگ بہرحال فائدے میں رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔